آپ سبوں کو معلوم ہے، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہمارا تعلق اس مہینے سے کس طریقے سے ہونا چاہیے اور اس مہینے کا ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کریں، ان کو خوش کریں، اور ان کو راضی کرنے کے کون کون سے راستے ہیں، تدابیر ہیں، اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ غفران ہے، جس طریقے سے اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کہا ہے، ماہ قرآن کہا ہے، اور اس مہینے کو جس طریقے سے ماہ خیر خواہی و ماہ ہمدردی بھی کہا گیا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے ایک نام ماہ غفران بھی ہے، معافی مانگنے کا مہینہ، گناہوں سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ۔ یوں تو انسان کو اللہ رب العالمین نے ہر وقت ہر دم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو تلقین کی ہے، تاکید کی ہے کہ اس مہینے کے اندر بکثرت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، بکثرت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، معافی مانگو، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی طرف سے بخشش کا دروازہ ہمیشہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے، بس بندہ چاہیے مانگنے والا۔ تو میرے بھائی، سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو خوش کر لیتا ہے اپنے سے، اور سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جو اس مہینے کی فضیلت سے، اس مہینے کی خیر و برکت سے دور ہو کر کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے سے محروم ہو جاتا۔ تو آئیے اس خطبے کے اندر ہم چند مختصر آپ کا تذکرہ کریں گے کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ان کو اپنا پیارا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلا عمل ہے عقیدہ توحید کی پاسداری، عقیدہ توحید کی پابندی، کیونکہ توحید کے بغیر دنیا کے اندر آپ کا، ہمارا، کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر توحید مکمل نہ ہو، توحید کے اندر کمی ہو، کوتاہی ہو، کھوٹ ہو، اس کی توحید میں شرک کی آمیزش ہو، تو پھر ایسے بندے کی عبادت، ایسے بندے کی محنت، ایسے بندے کی کوشش سب رائگاں جائے گی، بیکار جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بخاری کے اندر روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، کہ لوگو اللہ تمہارے 3 بات سے راضی ہو جاتا ہے، تمہارے 3 کاموں سے اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، تمہیں اپنا محبوب پیارا بنائے گا، اور تمہاری 3 باتیں ایسی ہیں جن کو کرنے سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ غصہ ہو جائے گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اللہ کو پسند آنے والی ہیں؟ چنانچہ اللہ نے فرمایا
یرضا لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تم سے راضی ہوگا اس وقت یہ جب تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ اللہ تم سے راضی کب ہوگا؟ جب تم اللہ کی پرستش کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، کیونکہ عبادت چاہے جس قبیل سے ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، نفل عبادت ہو، فرضی عبادت ہو، واجبی لازمی ہو، عبادت کی جو بھی شکل ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہیں یا اللہ کے نبی نے، وہ تمام کی تمام قسمیں عبادت کی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت کی ان قسموں میں سے، ان شکلوں میں سے کسی کو بھی کسی غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو اسی کو شریعت کی روشنی میں شرک کہا جاتا ہے۔ شرک جس کے بارے میں اللہ نبی نے فرمایا کہ ان تعبدوہ، اے لوگو تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، کیونکہ شرک اور توحید یہ دونوں متضاد ہے، اپوزٹ ہے، دونوں چیزیں بیک وقت نہیں رہ سکتی ہیں۔ عبادت کے ساتھ اگر شرک آ گیا، شرک والا عمل صادر ہو گیا بندے سے، تو وہیں پہ آپ کی تمام نیکیاں، تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں، تمام خیرخواہی، تمام عبادت آپ کی کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، رائے کہاں چلی جائیں گی؟ جیسے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے سب کے طرف یہ وحی کی گئی تھی۔ کس بات کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی کو خطاب کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگر شرک والا عمل کیا تو آپ کی جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، سب کے سب کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، مردود ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائی یہ ہے شرک کی مضرت، شرک کا نقصان۔ شرک کے رہتے ہوئے اللہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو عبادت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسی عبادت کے غرض سے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن کو اور انسانوں کو دنیا کے اندر صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے آباد کرنے کا مقصد، اس دنیا کو بسانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی پرستش ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو میرے بھائی، اور عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح و تحلیل ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، جو بھی شکلیں عبادت کی ہیں سب کو انجام دینا ہے آپ کو۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، خصوصی اہمیت کا حامل والا مہینہ ہے۔ اس جیسا مہینہ اللہ تعالیٰ کسی اور امت کو نہیں دیا، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے۔ تو اس مہینے کو شہر العبادہ بھی کہا جاتا ہے، عبادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس مہینے کے اندر ہم صرف اور صرف کیا کریں؟ عبادت کو انجام دیں، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں،
تلاوت کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، صدقہ و خیرات کرنے کی شکل میں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی شکل میں. تو یہ مہینہ مکمل کیا عبادت کا مہینہ ہے. اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے کی اہمیت قدر کو جانتے ہوئے اس مہینے سے بھرپور طور فائدہ اٹھا رہے ہیں. نماز پڑھ کر کے، تلاوت کر کے، صدقہ خیرات کو ادا کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنا کر کے، تو وہ انسان خوش نصیب ہے. تو میرے بھائی یہ مہینہ مکمل طور پہ عبادت کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے. تو عبادت کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں آپ کون پرسان حال ہوگا. اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے روٹھ جائے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جہاں پہ ہمیں پناہ مل سکتی ہے، جہاں ہمیں پناہ سکون مل سکتا ہے. دنیا کی کون سی ایسی ہستی ہے جو ہمیں پناہ دے سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر نہ آپ کو دنیا میں عافیت ملنے والی ہے اور نہ آخرت میں عافیت ملنے والی ہے. تو اللہ نبی نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ خوش کرنا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور دوسرا کام کیا؟ تیسرا کام وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو، تفرقہ مت ڈالو آپس میں. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے میرے بھائی. قرآن حکیم مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، تبھی اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا. اور جب اللہ خوش ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت دروازہ بھی آپ کے لیے کھل جائے گا، اللہ کی نوازشیں بھی آئیں گی، آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف کا دور ختم ہو جائے گا. اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا دنیا کی کوئی طاقت آپ کی پریشانی کو ختم کرنے والی نہیں ہے. آپ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہیں گے، پریشانی میں مبتلا رہیں گے، غیروں کے ظلم و استبداد کی چکی میں پستے رہیں گے. اسی لیے اللہ کو راضی کرنا سب سے اولین شرط ہے. اللہ راضی نہیں تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو قرآن حکیم کو مضبوطی سے ہمیں تھامے رہنا، قرآن پہ عمل پیرا رہنا ہے. قرآن کو اللہ نے کس لیے نازل کیا؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ کتاب عمل ہے، کتاب ہدایت ہے. اس کتاب پہ ہمیں عمل کرنا ہے. یہ ہماری زندگی کا سنویدھان ہے، دستور حیات ہے یہ ہماری زندگی کا. یہ قرآن ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، جس طریقے سے ہر ملک میں ان کا اپنا سنویدھان ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، جس کے مطابق وہ ملک چلتا ہے، ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کا دستور یہ قرآن حکیم ہے جس کو اللہ نے ہمیں نازل کیا ہے. اور اس قرآن کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور دنیا آخرت کی کامیابی اسی قرآن کے اندر مضمر ہے، اسی پہ عمل کرنے پہ کیا ہے؟ منحصر ہے. قرآن سے دور ہوں گے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، قرآن کو مضبوط تھامی رہیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ نبی نے فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو، تفرقہ مت ڈالو. دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ مختلف جماعتوں میں بٹ جاؤ، بلکہ تم سب کا نبی ایک ہے، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کی کتاب ایک ہے، تم سب کا دین ایک ہے، تم سب کا طریقہ ایک ہے. جب طریقہ ایک، نبی ایک، دین ایک، قرآن ایک، رب ایک، تو پھر اس دین کے نام پہ فرقہ بندی کیوں ہے؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے فرقہ بندی کی کتنی بڑی مذمت ہے. اور اصل دین کیا؟ قرآن ہے، قرآن پہ عمل ہے، قرآن حدیث یہ اصل دین ہے، یہ بنیاد ہے ہماری کامیابی کا. اور جب تک ہم قرآن حدیث پہ عمل پیرا رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا، اللہ بھی ہم سے خوش رہے گا، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر آئیں گی. تو میرے بھائی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ایک ہی کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، دوسرا ہے کہ شرک سے بچائیں،
تیسرے قرآن کو مضبوط تھامے رکھیں اور فرقہ بندی نہ کریں. اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, 3 کاموں سے, 3 باتوں سے. اللہ نبی نے فرمایا کہ 3 باتیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے: قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. قیل و قال کرنا, بے جا لا یعنی گفتگو مشغول رہنا, جس بات کا, جس گفتگو کا کوئی فائدہ نہ ہو, کوئی مقصد نہ ہو, اس کے پیچھے پڑا رہنا. ایسی باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. ایسی باتوں اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ جن باتوں سے آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ایسی باتوں میں کیا رہیں, ہم مشغول رہیں. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے فرصت نہیں ہے, لیکن غیبت, چغل خوری, فحش گوئی, بیہودہ باتیں ہے نا, ایک دوسرے کے خلاف کیا کہتے ہیں, فتنہ پھیلانے کی باتیں ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں, پھیلاتے رہتے ہیں. تو اللہ نبی نے فرمایا قیل وقال وکثرت السؤال, اور بے جا سوال کرنا. عمل کرنا مقصد نہ ہو, صرف سوال کرنا مقصد ہو. مولوی صاحب ایسا ہونے سے ایسا کیسا ہوتا, ایسا کرنے سے ایسے کیا معاملہ ہوگا. عمل نہیں ہے لیکن سوال خوب ہو رہا ہے, سوال خوب ہو رہا ہے. تو ایسی باتوں کا سوال جس پہ عمل کرنا مقصود نہ ہو, پریشان کرنا مقصود ہو, یا اپنی علمی برتری دکھانا مقصود ہو, تو اللہ نبی نے فرمایا ایسے سوال کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے وہ اضاعت المال, مال کو ضائع کرنا, برباد کرنا. ایسی جگہوں میں جہاں پہ خرچ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا, فضول خرچی کرنا, یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے, فضول خرچی. تو میرے بھائی, اس حدیث کے اندر اللہ نبی نے 3 باتیں بیان کی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور 3 باتیں ایسے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایسے ایک چیز اور ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, وہ شکر گزاری. آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے, جو آپ کو جو انعام سے نوازا ہے, آپ اس پہ اللہ کی شکریہ ادا کریں. جو بھی چیزیں آپ کو ملی ہے, صحت کی شکل میں, مال کی شکل میں, علم کی شکل میں, خوبصورتی کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, یا جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تندرستی ہے, صحت ہے, تمام چیزیں ہیں, ان کا شکریہ ادا کریں. اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے گن گائیں, اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں. یہ شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اے لوگو اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے, اللہ کی نعمتوں پہ, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اور مزید بڑھا چڑھا کے دے گا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کرو گے, ان کی ناقدری کرو گے, شکریہ ادا نہیں کرو گے, تو اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو میرے بھائی, شکریہ ادا کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور اہم عمل جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, ہم سے راضی خوش ہو جائے گا, وہ ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی اطاعت. اللہ نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے, ان کی خدمت کیجئے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, ان کا دل نہ دکھائیے, ان کے ساتھ برا ویوہار نہ کیجئے, ان کو تکلیف اور اذیت نہ دیجئے, ان کے ساتھ اونچی باتوں میں, اونچی آواز میں ان سے باتیں نہ کیجئے. یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے, اور اللہ کا غصہ, اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. آج ہم لوگ, ہمارے گھر ماں باپ, بوڑھے ماں باپ پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں, ان سے دعائیں نہیں لیتے ہیں, اور مولوی بات پہنچتے, مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے, ہمارے کاروبار میں بڑی پریشانی ہے, زندگی بڑی قلت میں ہے, بڑی تنگی میں ہے, اولاد بیمار رہتی ہے, کاروبار میں ترقی نہیں ہے, بڑے ذہنی پریشانی ہے. ارے اللہ کے بندے, تمہاری دعا تمہارے گھر کے اندر موجود ہے, اپنے ماں باپ سے دعا لو, ان کی خدمت کرو. اگر وہ راضی ہو گیا تو اللہ کی رحمت دروازہ بھی کھل جائے گا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا. ماں باپ راضی ہی نہیں ہے اور تم چلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد مولوی صاحب دعا کرانے کے لیے, قرآن خوانی کرانے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, تو ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی میرے بھائی. اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کریں, پھر اللہ آپ سے راضی خود ہو جائے گا, خود ہو جائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک چیز اور ہے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, عبادت کا مہینہ ہے.
اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل، تمام طرح کی چیزوں کی شکل میں۔ رمضان کے مہینے کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں افطار کے اندر، سحری کے اندر، لیکن شکریہ ادا نہیں کرتے ہم لوگ، کھا لیتے ہیں بس، کھا کے ٹھکانے سو گئے۔ اللہ نبی نے فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے اور اس پہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یا جو دعائیں سکھلائی گئی کھانے کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے، تو اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو اپنے گناہوں کی کیا مغفرت کے لیے۔ تو میرے بھائی یہ ماہ غفران چل رہا ہے، یہ ماہ بخشش کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں جہاں عبادت کرنی ہے، ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا ہے، وہیں پہ ہمیں کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اور بھی اعمال کو انجام دینا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش بھی کرانی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا بھی ہے، تاکہ یہ رمضان ہم کیا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ورنہ ایسے رمضان کتنے آئے گئے اور ہماری زندگی ویسی رہ گئی، ہم نے رمضان کا اہتمام نہیں کیا، رمضان کی قدر نہیں کی، اور اس کے دن سے، اس کے راتوں سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ آج ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں، کیا دور چل رہا ہے، کہیں سکون نہیں مل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی آمدنی آ رہی ہے لیکن گھر میں سکون نہیں میرے بھائی، گھر میں پریشانی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، اللہ ہم سے کیا ہے ناراض ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کرائیں، جب رب راضی ہو جائے گا دنیا کے تمام طرح کی پریشانی خود بخود آپ سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو صحیح طور پہ اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Oh